روزہ محافل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے تیسری نشست میں ہم سب حاضر گئے. آج انشاءاللہ حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں انشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. اور آج کی اس نشست کے ہمارے مہمان خصوصی سنی طریق پنجاب کے مرکزی صدر محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا مجاہد عبدالرسول خان قادری صاحب آج کی بابرکت محفل پاک میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب پروفیسر سید افتخار احمد بخاری صاحب الحمدللہ آپ جلوہ فرما گئے. سید احمد شاہ صاحب بخاری اور خصوصی طور پر ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے محسن جناب پروفیسر سید طاہر علی صاحب آپ تشریف لائے ہیں. اور پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید طاہر حسن یوسفی زیدی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما گئے. حضور قبلہ پیر سید شہوار محمد عثمانی چشتی صابری صاحب اور جامع مسجد حاضہ کے انتظامیہ کے صدر ہمارے محترم حاجی غلام سرور صاحب، شیخ غلام مصطفیٰ صاحب نائب صدر اور وائس چیئرمین محترم حاجی محمد افضل صاحب. مذہبی جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے ہمارے سرپرست بھی ہیں حاجی محمد افضل صاحب مکہ کلات والے، حاجی احمد رضا صاحب، بھائی خرم رشید صاحب، جتنے احباب آئے ہیں اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے. دل چاہتا ہے آپ سب کے نام لے لے کر آپ کو دعائیں پیش کی جائیں، لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے. اذان عشاء پر ہم نے محفل پاک کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے آ رہے ہیں علم دین سیکھنے کی نیت سے اللہ سب کو ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے ان پروگرام کا ایک ہی میسج ہے کہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. سبحان اللہ کہیں گے ذرا محبت کے ساتھ. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. ارے مناؤ گے حسین کی یاد تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. جو دعا لینا چاہتا ہے ہاتھ کو بلند کر کے بولے گا ذرا سبحان اللہ. حضور سیدہ خوش ہو جائیں اور کرم فرما دیں، بلند آواز سے پکاریے ذرا سبحان اللہ. سیدہ پاک کے شہزادوں کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے پکاریے ذرا سبحان اللہ. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. ارے مناؤ گے حسین کی یاد تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. اور پھر کہنا پڑے گا کہ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے. میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے. میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. اور مجھے تو حر کے مقدر پر رشک آتا ہے. پروفیسر صاحب، مجھے تو حر کے مقدر پر رشک آتا ہے. ارے جسے گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، جسے گلشن زہرا کے سارے پھول ملے اور نہ سر جھکایا. کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. نہ سر جھکایا کٹایا دین کی خاطر. ارے حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے. حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے. سامنے گرامی قدر آئیے، آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے نعروں کی گونج میں انتہائی قابل احترام محسن اہل سنت یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مجاہد عبدالرسول خان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما گئے. آپ کی خدمت میں مائک پیش کریں گے، وہ اپنے پیارے خوبصورت دل نشین انداز کے ساتھ اپنے ملفوظات پیش فرمائیں گے. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. اللہ کے نام پر ہاتھ کو بلند کر کے سارے بولو نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت و شان سیدہ کائنات، عظمت و شان سیدہ کائنات. علماء اہل سنت، علماء
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تعالی جل جلالہ وعم والہ وجل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب طبیب دو جہاں سید سروراں غم گسار جہاں ہادی دوراں ختم الرسل امام الکل تاجدار عرب و عجم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رحمت عالم امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ چند لمحات ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اہل بیت سے محبت اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا۔
اہل بیت کے تمام افراد ازواج النبی ہوں یا پنج تن پاک، سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ خطہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنہیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے وہ صرف اہل سنت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت داتا علی حجویری کے غلام ہیں۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والے غوث الورا کے دیوانے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے چاہنے والے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اہل بیت سے محبت یہ اہل سنت کی گٹی کے اندر شامل ہے، اور صلحائے امت نے اہل سنت کی جو تربیت کی ہے وہ اہل بیت کی محبت پر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یہ حسر کے لیے ہے، انما یرید اللہ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، یعنی فرق ہے۔ حسر کے ترجمے میں اور بغیر حسر کے ترجمے میں فرق ہے۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ قدیم ہے، اللہ کا ارادہ بھی قدیم ہے، وہ خود قدیم ہے، اس کا ارادہ بھی قدیم ہے، اور وہ اہل بیت طہار کو ہر ناپسندیدگی سے کب سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ اللہ خود جانتا ہے۔ آج تو لوگ اہل بیت طہار کے متعلق معاذ اللہ طرح طرح کی منفی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ قدیم ہے، اللہ کا ارادہ بھی قدیم ہے، یعنی اللہ ازل سے چاہتا ہے اے میرے مصطفیٰ کے گرانے والوں کہ خالق کائنات جل وعلا ہر نقص، ہر عیب اور ہر کجی کو تمہاری ذوات سے دور رکھے۔ شروع میں انما کہا اور آخر پہ وَيُطَهِّرَكُمْ کے بعد تطہیرا کہا۔ یہاں پہ تطہیرا، تطہیرن یہ مبالغے کے لیے ہے، یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ نے اہل بیت کو مجازی طہارت عطا فرمائی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو عارضی طہارت عطا فرمائی۔ تطہیرن ویطہرکم کے بعد تطہیرا ذکر فرما کے یہ واضح فرما دیا کہ طہارت میں مبالغہ ہے، نہ طہارت عارضی ہے اور نہ طہارت مجازی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت طہار کو جو طہارت عطا فرمائی ہے وہ طہارت عظیم الشان ہے، مبالغے کریے، وگرنہ وَيُطَهِّرَكُمْ پہ کلام مکمل ہو جاتا تھا، آگے علیحدہ تطہیرہ نہ بھی ذکر کیا جاتا تو کلام مکمل تھا۔ اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی، آگے قرآن تطہیرہ کو ذکر نہ کرتا، تو کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ اہل بیت
اطہار کے بارے میں اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے اس کے اندر نقص باقی ہے۔ جب اللہ کا قرآن ہے تو اللہ کے قرآن میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن ہر نقص سے پاک ہے، مگر پھر بھی وَيُطَهِّرَكُمْ کے بعد تطہیرہ ذکر کیا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت پر واضح ہو جائے کہ خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت کو جو طہارت عطا فرمائی ہے وہ طہارت عارضی نہیں، مستقل طہارت عطا فرمائی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں تطہیرن، اس پہ جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تاکہ انسانیت پر یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت طہار کو طہارت عطا فرمائی ہے وہ طہارت کامل اور اکمل طہارت ہے، اور وہ طہارت سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ طہارت ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت کو جو طہارت عطا فرمائی یہ تمام طہارتوں میں سے بہترین اور سب سے عمدہ طہارت ہے۔ یعنی تنوین تعظیم کے لیے ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بی سی ڈی کیٹاگری کی کوئی طہارت اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، فرمایا نہیں، اہل بیت کو جو طہارت عطا فرمائی ہے وہ اے پلس گریڈ کی طہارت ہے، وہ سب سے عمدہ طہارت ہے، سب سے بہترین طہارت ہے، سب سے افضل و اعلیٰ طہارت ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا جو طہارت خود عطا فرمائے اس طہارت میں عیب کیسے ہو سکتا ہے، اس طہارت میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ طہارت عطا کرنے والا اللہ ہو اور وہ طہارت لینے والے اہل بیت ہوں، اس طہارت میں نقص اور عیب کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ تنوین لگا کر تعظیم کو پیدا کیا اور قیامت تک کی انسانیت پر واضح فرما دیا کہ طہارت دینے والا خدا ہے اور لینے والے اہل بیت ہیں۔ جو طہارت دینے والا ہے وہ بھی کامل ہیں اور جنہیں طہارت دی جا رہی ہے وہ بھی کامل ہیں۔ جو طہارت دینے والا ہے وہ بے نقص ہے، وہ بے عیب ہے، اور جنہیں طہارت عطا فرما رہا ہے ان سے ہر نقص اور عیب کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو طہارت عطا فرمانے میں کوئی کسر باقی چھوڑی، نہیں، خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت کو جو طہارت عطا فرمائی وہ سب سے عمدہ اور سب سے بہترین طہارت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ یہ تطہیرہ پہ تنوین یہ تکثیر کے لیے ہے، یعنی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کو تھوڑی سی عطا فرمائی اور باقی طہارت کو محفوظ کر لیا، فرمایا نہیں، خالق کائنات جل وعلا نے اعتقادی، عملی، ظاہری، باطنی، معاشرتی، قلبی ہر طرح کی طہارت اہل بیت کو عطا فرمائی۔ طہارت کی جتنی قسمیں تھیں خالق کائنات نے ہر طہارت کی قسم کو اہل بیت کی جھولی میں ڈال دیا، اور یہ تنوین لگا کر قیامت تک آنے والی انسانیت پہ یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ اہل بیت کو طہارت میں سے کچھ طہارت عطا فرمائی، نہیں، بلکہ اہل بیت کو جتنی طہارت کی اقسام تھی خالق کائنات نے وہ تمام طہارت کی اقسام عطا فرمائی۔ طہارت کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اللہ نے اہل بیت کو عطا نہ فرمائی ہو، اور طہارت کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اہل بیت کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ گویا خالق کائنات جل وعلا نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے ازواج النبی اور پنج تن پاک کے بارے میں قیامت تک کی انسانیت پہ واضح کر دیا کہ خالق کائنات جل وعلا نے ازواج النبی کو اور پنج تن پاک کو ہر نقص، عیب اور کجی سے محفوظ فرما لیا ہے، اور قیامت تک جتنی طہارتیں، جتنی نفاستیں اور جتنی پاکیزگیاں ہیں خالق کائنات جل وعلا نے وہ ساری کی ساری اہل بیت کو عطا فرمائی ہیں۔
جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ تو آیت کے شروع میں انما اور آخر میں تطہیرا، یہ اہل بیت کی شان اور عظمت کو قیامت تک واضح کرنے کے لیے ہے، اور انما کے اندر جو حصر ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے۔ جب جو اللہ چاہتا ہے اللہ نے وہ فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی ازواج النبی یا پنجتن پاک کی طرف نقص اور عیب کی نسبت کرتا ہے، وہ اپنی قسمت کا ماتم کرے، اپنے مقدر پہ روئے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو کہ خالق کائنات جل وعلا نے پنجتن پاک کی خالص محبت، اہل بیت طہار کی خالص محبت، ازواج النبی کی خالص محبت اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ اور حضور اکرم نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے حضرت فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے بھی غضبناک کیا۔ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ یہ بخاری و مسلم میں مشہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان موجود ہے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت سے مکہ کی گلیاں اور تمام مکان روشن ہو گئے، ہر طرف نور پھیل گیا، اور اطراف و اکناف حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نور سے منور ہو گیا۔ اور ملا کاشفی حنفی فرماتے ہیں یہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ حضور خود نور ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ جب حضور کے آنے سے کل کائنات روشن ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت پر بھی خالق کائنات نے ان کے نور سے کل کائنات کو روشن فرما دیا۔ من اغضبہا اغضبنی، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے بھی ناراض کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ تو جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مصطفیٰ کو بھی خوش کرتی ہے، جس سے سیدہ فاطمہ خوش ہو جاتی ہے مصطفیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جو حضرت امام حسن کی صلح کے بعد جناب امیر معاویہ کی گستاخی کرے وہ بھی حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو حضرت امام حسین کو باغی کہے یزید کو جنتی کہے، حضرت امام حسین کو باغی کہے یزید کو امیر المؤمنین کہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ یا رسول اللہ کہنے والوں آپ کو مبارک ہو، تمہاری زبان جب بھی کھلتی ہے اہل بیت کی تعریف میں کھلتی ہے، تمہاری زبان جب بھی کھلتی ہے اہل بیت طہار کی مدح اور شان کے لیے کھلتی ہے۔ اہل سنت کی کسی محفل میں ازواج النبی یا پنجتن پاک سیدہ فاطمہ الزہرا یا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یا حضرت امام حسن حضرت امام حسین کسی کی بیدبی اور گستاخی نہیں کی جاتی، بلکہ اہل سنت کی محافل میں اہل سنت کے پروگراموں میں اہل بیت کی پنجتن پاک کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کا مقدر ہے۔ اہل سنت یہ سعادت اللہ نے ہمارے حصے میں رکھی ہے
کہ جن کی تعریف خود خالق کائنات قرآن میں کرتا ہے، اہل سنت بھی خالق کائنات جل وعلا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہی کی تعریف کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں دیگر کتابوں میں حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ فرمایا من احبنی، پہلی شرط جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتا ہے، حضرت امام حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہ حضور کی محبت کا مطالبہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ امام حسن سے بھی محبت کرتا ہے، امام حسین سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی احترام کرتا ہے، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا احترام کرتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو اہل سنت، آپ کو یہ مبارک ہو، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کو اہل بیت کی پانچ تن پاک کی کامل محبت حاصل ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اہل سنت قیامت والے دن پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں ہوں گے۔ کان معی فی درجۃ الجنہ، فرمایا جو ان سے اہل بیت طہار سے پانچ تن پاک سے محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو اہل سنت ہمیشہ اپنے عقیدے پر فخر کیا کریں اور سینہ چوڑا کر کے کہا کریں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ صحیح پکا اور ٹناٹن سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، جسے اہل بیت کی محبت میسر ہو، وہی سنی ہوتا ہے۔ جو حضرت امام حسن کے خلاف زبان کھول لے وہ کیسے سنی ہوگا؟ جو حضرت امام حسین کو باغی کہے وہ کیسے سنی ہوگا؟ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرے وہ کیسے سنی ہوگا؟ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے وہ کیسے سنی ہوگا؟ جو سنی ہے وہ ازواج النبی یا پانچ تن پاک اہل بیت طہار میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اہل سنت اہل بیت اطہار کے تمام افراد کا احترام کرتا ہے، اور خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت کی کامل اور سچی محبت اس روئے زمین پر جنہیں عطا فرمائی ہے، انہیں داتا علی حجویری کے غلام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جنتی جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ تو سامعین، یہ اہل سنت کے حصے میں سعادت ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے اہل سنت کو پانچ تن پاک کی اہل بیت کی خالص محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ محبت دنیا میں اہل سنت کا چراغ ہے، اور یہی محبت پل صراط سے پار لگانے کی سواری ہے۔ یہی محبت قیامت کے اندھیروں کا چراغ ہے، یہی محبت قبر کا چراغ ہے، یہی محبت آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اہل بیت اور پانچ تن پاک کی محبت یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت خالق کائنات کی محبت ہے۔ تو اہل سنت کو اللہ کی محبت بھی میسر، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت بھی میسر، اہل بیت اور پانچ تن پاک کی محبت بھی میسر۔ جس خدا نے یہاں پر یہ محبتیں عطا فرمائی ہیں
وہ انہی محبتوں کے صدقے آخرت میں بیڑا پار بھی فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت، یہ کہہ کر اللہ نے نبی کے گھر والوں پہ توجہ فرمائی۔ پہلے انما یرید اللہ کہا، پھر اہل البیت کہہ کے توجہ فرمائی۔ اب اللہ کی توجہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور جب اللہ توجہ فرمائے تو اللہ کی توجہ کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے شہد کی مکھی پہ توجہ فرمائی۔ قرآن پاک میں فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّخْلِ، اللہ نے مکھی پر وحی کی، اللہ نے مکھی پر وحی کی، یعنی اللہ نے شہد کی مکھی پر توجہ فرمائی۔ یہ شہد کی مکھی پر اللہ کی توجہ کا اثر ہے، وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، وہ جتنا چاہے دور چلی جائے وہ راستہ نہیں بھٹکتی، وہ راستہ نہیں بھولتی، وہ دوبارہ اپنے چھتے میں آتی ہے۔ جب اللہ فَأَوْحَى اللہ کہہ کر مکھی پر توجہ کرے وہ راستہ نہیں بھٹکتی۔ تو جنہیں اللہ انما یرید اللہ کہہ کے اہل البیت کہہ کر توجہ فرمائے، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسن سے اختلاف کرنے والوں، امام حسین کو باغی کہنے والوں اور یزید سے معانقے کرنے والوں، یزید کو امیر المؤمنین کہنے والوں، یہ تمہاری قسمت اور تمہارے مقدر کا ماتم ہے۔ اہل بیت تو وہ ہیں، امام حسن و حسین تو وہ ہیں جنہیں اہل البیت کہہ کر خالق کائنات خود توجہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی توجہ ہے، خالق کائنات جل وعلا کی توجہ ہے۔ وہ توجہ مکھی پہ فرما دے تو وہ راستہ نہیں بھٹکتی۔ تو جنہیں اللہ خود فرمائے انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ بلند آواز سے، اللہ یہی چاہتا ہے، ہی پر ذرا توجہ دیں، یہی حسر ہے، اللہ بلند آواز سے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ جب اللہ ہر ناپسندیدگی کو ان سے دور لے گیا، پھر تم امام حسن سے کس منہ سے اختلاف کرتے ہو؟ جب اللہ بھی قدیم ہے، اللہ کا ارادہ بھی قدیم ہے، وہ خود جتنا قدیم ہے اس کا ارادہ بھی اتنا ہی قدیم ہے، وہ اپنے قدیم ہونے کو بھی خود جانتا ہے اور اپنے ارادے کے قدیم ہونے کو بھی خود جانتا ہے۔ وہ شروع میں انما کہہ رہا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپسندیدگی کو دور فرما دے، اور اہل البیت کہہ کر اللہ خود توجہ فرماتا ہے۔ جب اللہ شہد کی مکھی پہ توجہ کرے تو وہ راستہ نہیں بھٹکتی۔ تو جنہیں انما کہہ کر، تطہیرا کہہ کر، اہل البیت کہہ کر اللہ نے توجہ فرمائی ہے، وہ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و ازواج النبی، وہ راستے سے کس طرح بھٹک سکتے؟ زبانیں کھولتے ہو حضرت عائشہ کے خلاف، زبانیں کھولتے ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خلاف، ازواج النبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، مقدر اپنا جلاتے ہو، دوزخ اپنی بناتے ہو۔ خالق کائنات جل وعلا نے اہل بیت طہار کو جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے خود واضح فرما دی، وَيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک کرے، تطہیرا خوب ستھرا کر دے،
وَيُطَهِّرَكُمْ کے اوپر کلام مکمل تھا، مگر تطہیرہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مبالغہ بھی کیا۔ تطہیرہ کہہ کے اللہ نے تعظیم کو بھی واضح کیا، تطہیرہ کہہ کے خالق کائنات نے تقصیر کو بھی واضح کیا، اور کل کائنات کے اوپر واضح کر دیا کہ میں نے اپنے نبی کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، پانچ تن پاک کو ایسی طہارت عطا فرما دی ہے کہ طہارت کی کوئی قسم باقی نہ بچی جو اہل بیت کو عطا نہ فرمائی ہو۔ کائنات کے اندر جتنی طہارتیں ہیں اور طہارت کی جتنی اقسام ہیں، خالق کائنات نے وہ سب اہل بیت کو عطا فرما دی ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، قیامت والے دن نادا مرادن من تحت العرش، اللہ کے عرش کے سائے سے ایک آواز دینے والا یہ آواز دے گا، نَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ وَتَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فاطمہ بنت محمد علی الصراط الی الجنہ۔ اہل محشر اپنے سر جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے جنت کی طرف جا رہی ہیں، 70,000 حوروں کے ساتھ، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر جائیں گی۔ جو یہاں پر اہل بیت کے سامنے گردن جھکائے گا وہ قیامت والے دن بھی گردن جھکا لے گا۔ جن کی نگاہیں آج اہل بیت اطہار پنج تن پاک کی عظمت و شان کے سامنے بند ہیں، وہ قیامت والے دن بھی نگاہیں نیچی رکھیں گے، انہیں یہ سعادت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے، ان کی یہ عظمت و شان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ان کے صاحبزادوں کو بھی دنیا میں بلند ترین مرتبہ عطا کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دنیا میں اعلان فرما دیا کہ میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تم کن سے ٹکر لیتے ہو؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں گستاخی کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دامن سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المؤمنین ان کی شان میں گستاخی کر کے حسنین کریمین کے جھنڈے تلے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں کبھی جنت کو دور کی بات ہے، تمہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، اہل سنت ہونا بھی بڑی مبارک ہے، اہل سنت ہونا بھی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو کہ خالق کائنات جل وعلا نے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا جھنڈے کا سایہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کی طہارت خالق کائنات جل وعلا نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں نقل فرماتے ہیں، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو آپ نے اسے مسترد کر دیا، لم تردی بقبضہ، آپ فرشتے کے روح قبض کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ پردے کا خیال تھا۔ معاشر میں سر نیچے کرائے، آنکھیں نیچے کروائیں، پردے کا خیال تھا۔ فرمایا کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، لم ترد بقبضہ، آپ فرشتے کے روح قبض کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹا مرتبہ ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا راضی نہ ہوں، آپ ناراضی ہوئیں۔
جب سیدہ فاطمۃ الزہرا راضی نہ ہوئیں تو خالق کائنات نے ان کی روح کو اپنی قدرت سے خود قبض فرمایا۔ تفسیر روح البیان امام المفسرین علامہ اسماعیل حقی۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ عظمتیں، یہ سعادتیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کامل شرم و حیا کی وجہ سے عطا فرمائی۔ وہ حیا میں کامل تھیں، اپنے ایمان میں کاملہ تھیں، اور ان کا آنچل کبھی آسمان کے سورج اور چاند نے نہیں دیکھا، ان کے بال، ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی غیر محرم پر ظاہر نہیں۔ اگر آج ہم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی ماؤں بہنوں کو پردے کا پابند کرنا ہوگا، انہیں شرم و حیا کا پابند کرنا ہوگا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کریں۔ باپ پردہ ہونا یہ نقص اور عیب نہیں، اور باپ پردہ ہونا یہ پست نہیں کرتا، باپ پردہ ہونا یہ خوبی ہے، اور باپ پردہ ہونا یہ بلند کر دیتا ہے۔ باپ پردہ ہونا یہ خواتین کو بلند کرتا ہے، یہ پردہ خواتین کی عظمت و شان ہے، یہ پردہ خواتین کا بہترین مرتبہ اور مقام ہے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وفات سے قبل غسل خود فرما لیا، غسل خود فرما لیا، اور فرمایا کہ آپ لیٹ گئیں اور ایک جانب اپنا چہرہ مبارک کر لیا، اور فرمایا کہ اب مجھے کوئی غسل نہ دے، میرے جسم کو نہ کھولے، میں نے غسل کر لیا ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد میری خالق کائنات سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہیں انہی کے کیے ہوئے غسل اور انہی کے لباس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جن کی شرم و حیا نے یہ برداشت نے کیا کہ ان کے وصال کے بعد کوئی اور انہیں غسل دے اور پردہ کھلے، اور جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے اور وہ راضی نہ ہوں، ان کی تعلیمات ہماری خواتین کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ معاشرہ میرا جسم میری مرضی سے ترقی نہیں کرے گا، یہ معاشرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی غلامی سے ترقی کرے گا، یہ معاشرہ اہل بیت طہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے ترقی کرے گا۔ انقلاب میرا جسم میری مرضی سے نہیں جاتا، میرا جسم میری مرضی ہو تو کوئی شرم و حیا والا پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی، اور جن پر اللہ توجہ فرما دے، خالق کائنات انہیں بیٹے بھی امام حسن اور امام حسین جیسے عطا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر ہماری مائیں اور بہنیں ازواج النبی پنجتن پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا کی غلامی میں آ جائیں تو آج بھی انہی کی جھولیوں میں داتا علی حجویری پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی انہی کی گودوں میں غوث اعظم پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی ان کی جھولیوں میں مجدد الفسانی پیدا ہو سکتے ہیں، صرف غلامی کی ضرورت ہے، اہل بیت طہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج خواتین کے حقوق کے نام کے اوپر معاشرے کے اندر ایک بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی پر چلنے کی سرعام دعوت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بے راہ روی کے راستے پر چلے گا وہ جہنم کے راستے پر چلے گا، جو فاطمۃ الزہرا کے راستے پر چلے گا وہ جنت کے راستے پر چلے گا، جو امام حسن و حسین کے راستے پر چلے گا وہ جنت کے راستے پر چلے گا،
جو حضرت عائشہ صدیقہ کے راستے پر چلے گا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے راستے پر چلے گا، ازواج النبی کے راستے پر چلے گا، اہل بیت کے راستے پر چلے گا، پنج تن پاک کے راستے پر چلے گا، وہ جنت کے راستے پر چلے گا۔ جو میرا جسم میری مرضی والے راستے پر چلے گا وہ جہنم کے راستے پر چلے گا، وہ خود بھی برباد ہوگا اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی نحوستیں، بے برکتیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نزول ہوگا۔ تو سامعین، آج کی یہ محفل پاک کی وساطت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے حوالے سے اہل بیت کی شان میں یہ چند کلمات ان تمام علماء کی موجودگی اور مشائخ کی سرپرستی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اہل بیت پنج تن پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے، انہی کی محبت پر جینا اور انہی کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وما علیہ الا البلاغ المبین۔